ہدایت کیا ہے؟ ہدایت دل کے اندھیروں میں اللہ کا نور ہے۔ ہدایت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں بلکہ دل کے وہ حالات ہیں جو اللہ کو ہر حال میں یاد رکھے، جو گناہ کے بعد تڑپے اور نیکی کی طرف بڑھنے کو سب سے بڑی کامیابی سمجھے۔ ہدایت کوئی فلسفہ نہیں، یہ روشنی ہے جو گناہوں سے بھری زندگی کو اللہ کی رضا کے سفر میں بدل دیتی ہے، جو دل کو توبہ کے آنسو دیتی ہے اور آنکھوں کو رب کی دیدار کی تمنا۔ ہدایت کا مطلب صرف دین جاننا نہیں بلکہ دین پر چلنے کی تڑپ پا لینا ہے۔ یہ وہ نور ہے جو انسان کے دل، نظر اور راستہ سب بدل دیتا ہے۔ ہدایت اللہ کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ ہدایت ایک دن میں نہیں ملتی، یہ دل کی زمین کو نرم کر کے، آنکھوں کو نم کر کے، رب کی محبت سے آہستہ آہستہ اندر اترتی ہے۔ یہ ان لمحوں میں قریب آتی ہے جب تم دنیا کے سارے سوال چھوڑ کر بس رب سے جواب مانگتے ہو۔ ایک تحفہ ہے جو فوراً نہیں دیا جاتا، یہ ان آنسوؤں کی قیمت پر ملتی ہے جو تم نے چھپا کر بہائے، ان غلطیوں کے بعد جن پر تم نے دل سے توبہ کی، اور یہ دل کے سچے ارادے، اخلاص اور رب کی طلب سے ملتی ہے، اور جب ملتی ہے تو ساری دنیا بے ایمانے لگتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، یعنی ہدایت رب کی خاص نظر رحم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ ہدایت ملنا نصیب ہے، اور یہ نصیب صرف ان کا ہوتا ہے جو سچائی کی طلب میں رب کو دل سے پکارتے ہیں۔ ہدایت پانے کی لازمی شرط ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز بغیر طلب کے نہیں ملا کرتی۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنے لیے چن لیتا ہے، اور جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اسے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ کبھی ہدایت ایک آیت سے دل میں اترتی ہے، کبھی کسی خاموش آنسو سے، اور کبھی سب در بند ہو کر کے ہمیں رب کی طرف لے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ گناہوں کی تھکن سے ہدایت پاتے ہیں، کچھ کسی کی موت سے جاگتے ہیں، کچھ دعا کرتے کرتے بدل جاتے ہیں۔ اگر دل رب کو چاہنے لگے تو ہدایت ایک لمحے میں بھی اتر سکتی ہے۔ کبھی ہدایت کسی کے الفاظ سے ملتی ہے، کبھی تنہائی کی خاموشی میں، کبھی مسجد کے دروازے سے، اور کبھی قبرستان کی مٹی سے۔ دل بدلنے کو تیار ہو تو اللہ راستے خود بنا دیتا ہے۔ اگر آج دل بے چین ہے، نفس کی خواہش بوجھ لگنے لگی ہے، اور دل خاموشی میں رب کو پکارنے لگا ہے، تو یہ لمحہ معمولی نہیں، یہ ہدایت کی پہلی روشنی ہے، یہ رب کی طرف سے بھیجی گئی پہلی دستک ہے۔ ایسے لمحے روز نہیں آتے، انہیں ضائع نہ ہونے دیجیے، شاید یہی لمحہ آپ کی ہمیشہ کی زندگی بدل دے۔ ہم سب ہدایت کے محتاج ہیں، خواہ ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ یہ وہ نعمت ہے جس کی بغیر نیکی بھی بھٹک سکتی ہے اور علم بھی تکبر بن سکتا ہے۔ اللہ سے دعا مانگیں کہ وہ ہمارے دلوں کو سیدھا رکھے، ہمارے قدموں کو لغزش سے بچائے، اور ان کو بھی اپنے قریب لے آئے جو گناہوں میں الجھ کر خود کو کھو چکے ہیں۔ دنیا تو بس چند لمحوں کی ہے جہاں سب کچھ پیچھے رہ جانا، مال رہے، رشتے، خواب، لیکن ہدایت وہ واحد روشنی ہے جو قبر کے اندھیرے میں بھی ساتھ رہے گی اور قیامت کی تپش میں سایہ بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ اس لیے اپنے لیے بھی مانگیں کہ اللہ آپ کے دل کو سیدھا رکھے، اور ان کے لیے بھی جنہیں آپ اندھیوں میں دیکھتے ہیں۔ یہ صرف عبادت کا علم نہیں بلکہ اللہ سے جڑنے کا ایک مسلسل تعلق ہے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کرتے رہا کریں، دل کی سلامتی، قدموں کی استقامت اور نظر کی بصیرت کے لیے، اور ان کے لیے بھی جو خود رب تک پہنچ نہیں پا رہے۔ شاید آپ کی دعا ان کی ہدایت کا دروازہ کھول دے، کیونکہ ہدایت صرف نیکی نہیں، اللہ کے قرب ہے، اللہ کی محبت جس کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں۔ ہدایت بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی ہے۔ کسی ایسے دل کو بھیج دیں جو ہدایت کی تلاش میں ہو، ہدایت بند دروازے پر ہی دستک دیتی ہے۔